اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ ہمارے آقا مولا حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے یعنی دین اسلام، اس کی انہوں نے خوب تبلیغ کی اور اس کے لیے خوب تکلیفیں اٹھائیں، اور ان جیسی تکلیفیں مخلوقات میں انسانوں میں کسی نے بھی نہیں اٹھائی۔ ان کے بعد صحابہ کرام نے اسلام کی تبلیغ و ترویج کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے اپنی جان سے مال سے خوب خدمت کی، اپنے گھر بار چھوڑے، بیوی بچوں کو چھوڑا۔ اسی طرح شہدائے کربلا نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اسی دین کی بقا کے لیے۔ اسی طرح خلفائے راشدین میں سے 4 خلفاء امام حسن سمیت 4 خلفاء شہید ہوئے اسی اسلام کی تبلیغ و ترویج کے لیے۔ اسی طرح تابعین، تبع تابعین، علماء، فقہا، محدثین نے دین اسلام کی خوب خدمت کی اور اس کو خوب ترویج و تبلیغ فرمائی۔ اسی طرح صوفیہ کرام نے دین اسلام کی خوب تبلیغ و ترویج کی، اور اتنی تبلیغ و ترویج کی کہ ان کے زمانے میں تبلیغ و ترویج کے معاملے میں یہ اپنی مثال خود آپ تھے، کوئی ان کے مثل نہیں تھا، اتنی تبلیغ انہوں نے کی۔ ترک قوم بھی ایک صوفی بزرگ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئی۔ چنگیز خان جس نے 30 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا اور مسلمانوں کی کھوپڑیوں کی مینار بنا کر اس پر بیٹھ کر شراب پی، اس کا پوتا بھی ایک قادری سلسلے کے صوفی بزرگ کے ہاتھوں پر مسلمان ہوا اور پوری چنگیزی قوم مسلمان ہو گئی۔ جو لوگ دین کے دشمن تھے، دین کو مٹانا چاہتے تھے، صوفیہ کرام کی برکت سے وہی دین کے مبلغ بن گئے، دین کے پھیلانے والے، دین کی ترویج و تبلیغ کرنے والے بن گئے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے لگ بھگ 90 لاکھ غیر مسلموں کو کلمہ طیبہ پڑھایا۔ ایسی حضرت نظام الدین اولیاء، قطب الدین بختیار کاکی، بابا فرید الدین گنج شکر، جنید بغدادی، سر سقطی، معروف کرخی، ابو بکر شبلی، بے شمار اولیاء اللہ ہیں، شفیق بلخی ہیں، بہت اولیاء اللہ ہیں، سب کے نام لینا میں مناسب نہیں سمجھتا وقت کی قلت کی وجہ سے۔ سب نے خوب خدمت کی اور سب نماز پڑھتے تھے، ساری رات نمازیں پڑھتے تھے۔ ایسے بزرگ تھے جن کی تہجد کی نماز بھی کبھی قضا نہیں ہوئی۔ کچھ تو ایسے تھے جنہوں نے عشاء کی وجہ سے فجر کی نماز پڑھی، نماز کو اتنا پسند کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، شریعت کی پاسداری کرتے تھے، شریعت میں رہتے تھے۔ طریقت کوئی الگ چیز نہیں ہے، شریعت ہی کا دوسرا نام طریقت ہے۔ جب شریعت تمہاری خون میں، تمہاری روح میں، تمہاری گوشت اور پوشت میں پیوست ہو جائے تو یہی طریقت، حقیقت، معرفت بن جاتی ہے۔ شریعت اصل ہے، باقی اسی کی شکلیں ہیں۔ لیکن فی زمانہ ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو شریعت کی مذاق بناتے ہیں۔ بعض صوفی، جاہل صوفی ایسے موجود ہیں اس دنیا میں اب بھی، جو کہتے ہیں شریعت کچھ نہیں ہے، حقیقت اور طریقت ہی سب کچھ ہے، حالانکہ انہیں اس کا کچھ علم نہیں، وہ جاہل ہیں۔ بعض صوفی ایسے ہیں جو خود نماز پڑھتے ہیں، نہ دوسروں کو پڑھنے دیتے ہیں۔ بعض تو میں نے خود سنا ہے کہ کہتے ہیں قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ نماز پڑھو، قرآن میں لکھا ہے نماز قائم کرو۔ وہ یہ جاہل یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری عام لینگویج میں ہم کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، نماز قائم کرو، نماز پڑھو، لیکن قرآن میں عربی میں کہیں گے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ عربی میں۔ ہندی میں، اردو میں کہیں گے تو نماز پڑھو، یہ معنی کا ہیر پھیر ہے۔ تو بعض صوفی کہتے ہیں جی ہم نے نماز قائم کر رکھی ہے، ہمارا اسلام تو حشر میں پھرے گا۔ بعض کہتے ہیں ہم نماز مکہ میں پڑھتے ہیں، بعض کہتے ہیں مدینہ میں پڑھتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ بیت المقدس۔ سارے کام ان کے مکہ، مدینہ، بیت المقدس میں ہوں گے، باقی سارے کام ہندوستان میں ہوں گے۔ ایسے جاہل صوفیوں سے بچنا ضروری ہے۔ ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ دین اسلام سے خارج ہیں۔ نماز کی مذاق کی وجہ سے، شریعت کے انکار کی وجہ سے، لوگوں کو گمراہ کرنے کی وجہ سے، قرآن پر بہتان باندھنے کی وجہ سے، قرآن کی میں تحریف کرنے کی وجہ سے، خود نماز نہ پڑھنے پر اصرار کرنا اور دوسروں کو نہ پڑھنے
دینے کی وجہ سے یہ اسلام سے خارج ہیں، جو ان کے مرید ہیں وہ بھی اگر ان کی باتوں پر اتفاق رکھتے ہیں وہ بھی اسلام سے خارج ہیں۔ حضور غوث اعظم تمام اولیاء اللہ کی سردار، وہ تو زندگی بھر نماز پڑھتے رہے، نماز کا حکم کرتے رہے، اور یہ جاہل صوفی نماز پڑھنے سے منع کرتے ہیں۔ ایسے لوگ اسلام سے خارج، جنہیں مسلمان مانے وہ بھی اسلام سے خارج۔ لہٰذا ہمیں ایسے صوفیوں سے بچنا ہے، ان سے مرید ہونے سے بچنا ہے۔ جہاں یہ ملے ان کی مخالفت کرو، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے، صرف دلائل کے ساتھ ان کو سمجھانا ہے، پیار محبت کے ساتھ ان کی مخالفت کرنی ہے، ان کو سمجھانے کی کوشش کرنی ہے۔ ہو سکتا ہے ہماری کسی کاوش کی وجہ سے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دے۔ بہت سے ایسے سلسلے ہیں جن میں نماز کی پابندی نہیں ہے اور وہ اپنے بزرگوں سے دلیلیں پکڑتے ہیں۔ وہ یاد رکھیں کہ کسی بزرگ کی سنت پر عمل کرنے نہ کرنے کا آپ کو ثواب یا عذاب نہیں ملے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا ثواب اور چھوڑنے پر عذاب ضرور مل سکتا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اب موسیٰ بھی میرے زمانے میں آ جائیں، اگر موسیٰ بھی آ جائیں تو ان کے لیے بھی کوئی چارہ نہیں سوائے اس کے کہ وہ میری سنت پر، میرے طریقے پر عمل کریں۔ تب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے لیے چھوٹ نہیں ہے، اگر وہ آ جاتے ہیں تو آپ کس کھیت کی مولی ہو، ہم اور آپ کون ہیں؟ لہٰذا ہمیں ان گناہوں سے بچنا ہے، اپنے گریبان میں جھانکیں، اللہ سے توبہ کریں، ایک بار اچھے سے سوچیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے تھا۔ آپ دین کی تبلیغ و ترویج کرنے والے لوگ تھے اور دین کی شکل کو بگاڑنے والے بن گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے شر سے اسلام کو محفوظ رکھے، مسلمانوں کو محفوظ رکھے، ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ ایمان پہ جینا و مرنا عطا فرما، صحت و تندرستی، خوشحالی فراوانی عطا فرما، فقط والسلام۔